شروع کریں. لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے حوالے سے آج جماعت اسلامی، شیخ امتیاز، معین الدین، 3 درخواستوں کی سماعت ہوئی. پنجاب حکومت نے آج پھر وقت مانگا جواب داخل کرنے کے لیے، جواب داخل نہیں کر رہے تھے اور ان کو موقع دیا ہے کہ پیر تک یعنی 22 دسمبر تک وہ اس کو آگے ڈیلے کرنا چاہتے تھے. تو ہم نے بڑا اعتراض اٹھایا اور عدالت کو بھی کہا کہ اگر وہ جواب نہیں دیتے تو ان کا حق کلوز کر دیا جائے، ضبط کر لیا جائے ان کا حق. الیکشن کمیشن بھی آیا تھا، انہوں نے کہا جواب داخل کر دیا ہے. آج عدالت کے سامنے 4 چیزیں رکھی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ. ایک تو جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن پنجاب نے دیے ہیں یہ غیر جماعتی بنیاد پر غیر آئینی ہے. آج عدالت کے سامنے آرٹیکل 17 اور مختلف حوالہ جات سارے سامنے رکھے. اور ایک یہ بات بتائی کہ پاکستانی نظام کی ناکامی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی، صوبائی اسمبلی پروموٹ تو کرتے ہیں لیکن جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے اگر پاکستان کی ہسٹری اٹھا جائے، ساری گورنمنٹ، میں ہر گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نئے قانون کے نام پر ہر دفعہ نیا قانون، ہر دفعہ، اور یہ میرا خیال ہے پاکستان میں الیکشن کروانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے 1976 کے قانون کے بعد 2017 کا الیکشن ایکٹ آیا ہے لیکن لوکل گورنمنٹ کا ہر دفعہ قانون اور یہ روکنا ہے. اور الیکشن کمیشن کا ایک کردار جو تھا تو آئینی طور پر کہ انہوں نے یہ الیکشن 5 سال کے اندر اندر لازمی کرانے ہیں. آرٹیکل 140 اور یہ بھی بتایا کہ پنجاب حکومت جو موجود ہے ان کا کام ہے آ کر 56 کمپنیاں بنا لو، پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنا لو اور بیوروکریسی کو طاقتور بنا دو. لیکن یہاں لوکل گورنمنٹ کا نظام وہ مضبوط نہیں بناتے اور الیکشن کمیشن خاموش ہے. الیکشن کمیشن کو ہر سال میں یہ الیکشن کرانے، اور ہو کیا رہا ہے یہاں پر نیا قانون آتا ہے، نئی حلقہ بندی اور نئے سرے سے آج بہانہ بنایا گیا. بڑی مزدار بات بتاؤں، بہانہ بنایا گیا جناب پیسوں کی وجہ سے. بھئی الیکشن اب پیسوں کی وجہ، عدالت کے ریمارکس بھی تھے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے. پنجاب کی کوئی 12-13 کروڑ عوام جو ہے وہ الیکشن چاہتی ہے اور آپ الیکشن نہیں کرا رہے اور آپ اپنے اختیارات اپنے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ عدالت نے کہا. آج یہ بھی بتایا کہ ہر سال 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے. اور عدالت یا ججمنٹ ایک اور بڑی زبردست بات کہ کسی طرح سے کیس نکل کے لارجر بینچ کے پاس چلا جائے. عدالت نے بھی کہا کہ سنگل جج سن سکتا ہے. ہم نے بھی کہا کہ سنگل جج اس سارے معاملے کو سنے اور اس سارے معاملے کو. اور یہ میں بتاتا چلوں یہاں جماعت اسلامی بڑے عرصے سے کوشش کر رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانے کے لیے. آج بڑا ذکر کیا اور انہوں نے ہسٹری بتائی کہ کس طرح الیکشن کمیشن کہتا رہا، بہانے بازی ہوتی رہی اور کس طرح سے اس الیکشن کو ڈیلے کیا جاتا رہا. آج عدالت نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن کا اور جو ایڈوکیٹ جنرل آفس کو کہا ہے کہ اپنا 27A کے تحت جو جواب دینا ہے جو آئینی حیثیت. ایک اور سوال یہ اٹھایا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2025 ہے یہ آئین سے متصادم ہے. الیکشن کمیشن اس میں خاموش کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ عدالت نے کہا اس میں الیکشن کمیشن کا جواب دیکھ لیں اور آپ بتا دیجیے گا. جماعت اسلامی کی طرف سے ضیاء الدین انصاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کو چیلنج کیا ہے. اس کی 4 وجوہات ہیں. بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ 140A آرٹیکل کے تحت انتخاب جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر ہونا چاہیے. نان پولیٹیکل الیکشن کروائے جا رہے ہیں اور پھر یہ جو اس میں لگایا گیا ہے کہ بھئی 1 مہینے کے اندر اندر جو منتخب نمائندے ہیں وہ کسی سیاسی پارٹی میں داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں. اس پر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کے الیکشن میں، قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں جس طرح ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو یہ گلی اور محلے میں لانا چاہتے ہیں اور ہارس ٹریڈنگ کا رستہ کھولنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ نان پولیٹیکل بنیاد پر الیکشن قابل قبول نہیں ہے، پولیٹیکل بنیاد پر ہونے چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب یونین کونسلز میں انڈائریکٹ ہونے کی بجائے انڈائریکٹ کر رہے ہیں اور جو نمائندے منتخب ہوں گے وہ ہاتھ کھڑے کر کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا اور مخصوص نشستوں کا انتخاب کریں گے. ہمارا اس میں مطالبہ یہ ہے کہ یہ بھی نان پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ہے. چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب اور 7 مخصوص نشستوں پر خواتین، یوتھ، لیبر اور اقلیتوں کے نمائندے کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہونا چاہیے. تب یہ پولیٹیکل تھیم جو ہے وہ اپنے آئین کے آرٹیکل 140A کے تقاضے کو پورا کرے گی. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ بیوروکریسی کو دیے گئے.
آئین کا آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ تمام انتظامی اختیارات بھی اور مالی اختیارات بھی عوامی نمائندوں کو منتقل کیے جائیں گے. اس کی بجائے یہ مختلف کمپنیاں بنا کے اور پورا محکمے جو ہیں وہ کمپنیاں بنا کے اور ڈپٹی کمشنر کے ماتحت کیے گئے. اس لیے ہمارا اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی آئین کا منشا جو ہے وہ پورا نہیں کرتے. یہ غیر آئین سے متصادم ایکٹ ہے. اس کی متعلقہ متنازع دفعات کو ختم کیا جائے اور آئین کے آرٹیکل 140A کے سائے میں رکھ کر اس میں ترامیم کی جائیں, تب یہ انتخاب ممکن ہو سکے گا. اس لیے آج جج صاحب نے آخری موقع دیا ہے کہ اگر منڈے کو حکومت پنجاب نے جواب داخل نہ کیا تو ان کا رائٹ کلوز کر دیا جائے گا اور اس پر حتمی فیصلہ سنا دیا جائے گا. سر یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے یہ کہا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کے پاس بجٹ نہیں, اب باقی تمام جو پروجیکٹ چل رہے ہیں وہ بجٹ سے چل رہے ہیں, تو الیکشن کے لیے بجٹ نہیں. دیکھیں الیکشن کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا جی کہ بجٹ نہیں ہے. اخبارات میں اور ٹیلی ویژن پر اشتہار دینے کے لیے ان کے پاس بہت سے زیادہ بجٹ موجود ہے. یعنی تمام جو وسائل ہیں اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا یہ پنجاب حکومت کا وتیرہ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے, بلکہ وسائل کا درست استعمال ہی اس کو راہ راست پر لا سکتا ہے. اچھا, ماضی میں بھی ہوتا ہے, ماضی میں بھی جو پنجابی الیکشن ہے یعنی کہ یہ اس کو ہمیشہ جو ڈیلے پریکٹس جو ہے کی جاتی ہے, اس کی کیا وجہ کیا ہے کہ جو گورنمنٹ جو تمام گورنمنٹ جو ہے وہ اس والے سے جب اس ملک کی عدالتیں حکومتوں پر صوبائی حکومتوں پر دباؤ ڈالتی ہیں کہ فوری طور پر انتخاب کروا دیے جائیں, تو صوبائی حکومتیں 140A کا فائدہ اٹھانے کے بعد ایک نیا ایکٹ جو ہے وہ لے آتی ہے. اور جب نیا ایکٹ آ جاتا ہے تو اس کے مطابق ڈیلیمیٹیشن ہوتی ہے اور یہ 4-5 مہینے کا پروسیس ہے. جب 4-5 مہینے مکمل ہوتے ہیں عدالتوں کی طرف سے پھر پریشر آتا ہے, عوام جو ہے وہ سڑکوں پر آتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک نیا ایکٹ لے آتے ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ 2019 کے بعد 4 ایکٹ جو ہیں وہ یہاں پر لوکل گورنمنٹ کے آ چکے ہیں اور چاروں ایکٹ جو ہے وہ اس لیے مسترد ہو گئے کہ حکومت پنجاب یہاں پر الیکشن نہیں کروانا چاہتی تھی. اب بھی یہی صورتحال ہے. اب ایک ایکٹ لے کر آئے ہیں تو اس میں یہ جو متضاد دفعات جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی ایکٹ کے تحت انتخابات ہونے چاہیے, ایز ارلی ایز پاسبل ہونے چاہیے, لیکن اس کے متنازع دفعات کو ختم ہونا چاہیے. بہت شکریہ.